السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرات آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں پچھلی باری جو ویڈیو آئی تھی جس کے اندر آدم علیہ السلام کے اولادوں کے تعلق سے بات ہوئی اور حابیل اور قابیل کے تعلق سے بات ہوئی، اور حضرت شیس علیہ السلام جو ہمارے دوسرے نبی ہیں اسلامی تاریخ میں، دوسرے نبی شیس علیہ السلام کے تعلق سے اس ویڈیو میں ہم نے بات کی۔ تھوڑا سا لیندی وہ ویڈیو چلا گیا تھا، اس کے لیے معذرت بھی آپ سے۔ اور اس میں تھوڑا سا جو نیچے ہم لوگ کام کر رہے تھے کہ جن ریفرنس کو میں دوں وہ اس کو برابر اس وقت میں اس حساب سے آنا چاہیے، بٹ وہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی، لیکن اب اس کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو ایسے اپڈیٹ کر لیں گے۔ ماشاء اللہ اب اتنا تو بھروسہ رکھتے ہی ہیں کہ جو بول رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ ہی بولوں گا۔ بہرحال ریفرنس دے دوں، اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ قصص الانبیاء کتاب جو دارالسلام سے چھپی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تیسرے نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اسلام میں کسی چیز پر ایک دم شیورٹی جو ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے ملنے پر ہی، اگر اس سے اس کا ثبوت ملتا تو اسی پر ہوتی ہے، اور اگر اس سے نہیں ملتا تو پھر اس کے اندر الگ الگ علماء کے الگ الگ علم کے حساب سے جو انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں اپنا خود کا قیاس لگا کر، وہ کنسیڈریشن میں لائی جاتی۔ اسی لیے ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہی چیز ہے کہ وہ تیسرے نبی تھے یا بہت بعد کے نبی تھے، اس میں کنفیوژن ہے، جیسا کہ ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے تعلق سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہرحال ادریس علیہ السلام، یہ ادریس جو قرآن کے اندر ان کا نام ہے، سورہ مریم کے اندر ہے، آیت نمبر 56 اور 57 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ سورہ مریم کے اندر ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے تعلق سے بات کی گئی ہے، اس مقدس کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سورہ مریم کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کا یہ جو نام ہے ادریس، اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ ادریس یہ ان کا لقب کہیں گے، چونکہ ان کو لوگ بلاتے تھے ادریس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ درس دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم علیہ السلام سے جو چیز چلی علم کی، جو علم چلا، علم الاسماء کے بارے میں ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی علم عطا کیے، اور شیس علیہ السلام کو انہیں علم الساعات سکھایا تھا، وقت کا، اوقات کا علم، اس حساب سے ان کی عبادت ہو۔ اسی علم کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اسی علم کو رفع درجے پر پہنچاتے ہوئے ادریس علیہ السلام آئے، اور وہ درس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ بہت ساری چیزوں کے موجد بھی ہیں، جیسا کہ یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے، محمد طارق غازی کی نظریہ تہذیب، اس میں انہوں نے تہذیب قلم کے اندر ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بات کی، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ البتہ دنیا کی سب سے پہلی مربوط اور منظم اور مثبت تعمیری سائنسی تہذیب کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ وہ بیک وقت ایک جلیل القدر اور صاحب کتاب و شریعت رسول اور ایک عبقری سائنسی موجد تھے۔ اولاد آدم علیہ السلام میں وہ پہلے تھے جن کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فردوسی صفات کو بدرجہ اتم موثر کر دیا تھا۔ انہیں مادی علم الاسماء میں بھی کامل اعزازی اور اطلاقی دستگاہ حاصل تھی، یعنی کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سائنس پلس کیا بولیں گے اس کو مادی علم اور علم الاسماء، مادی علم مطلب مٹیریلسٹک جو نالج ہے اس تعلق سے بھی ان کو اچھا خاصا نالج تھا، اور علم الاسماء یعنی کہ اللہ سے جوڑنے والا جو علم ہے، دینی علم، علم نبوت جس کو ہم کہیں گے،
اس کا بھی ان کو بہت اچھا خاصا نالج رہا. تو ادریس علیہ السلام کو درس و تدریس کی وجہ سے ان کو ادریس کہا جاتا تھا. ان کا اصل نام جو آیا ہے وہ خنوق یا اخنوق ہے، یا تو خنوق ہے یا پھر اخنوق ہے، اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن رہی ہے. اور یہ غالباً 7ویں پشت ہیں آدم علیہ السلام سے. ان کے والد ہیں یارد یعنی کہ خنوق بن یارد یا پھر یرد بن مہلائل بن قینان بن انویش بن شیس، اور یہ 7ویں نسل جا کر لگتی ہے آدم علیہ السلام، 7ویں نسل میں یہ آئے. اور ادریس علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام برکہ ہے. ابن کثیر نے دونوں ابن اسیر جو الکامل فی التاریخ کے جو مصنف ہیں انہوں نے 2 نام لکھے ہیں، ایک اس میں برکہ لکھا اور ایک اس میں اشوت یا اشوت لکھا ہے. اور ان کی اہلیہ کا نام بھی لکھا ہے. ان کی اہلیہ کا نام ہے ہدانہ یا پھر ادانہ یا تو پھر ادانہ. یہ 3 الگ الگ نام، یا پھر یہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے آتے ہیں. لینگویج بیریئر کا مطلب کیا، جو الگ الگ لینگویج ہیں اس کے اندر ان کے نام الگ الگ آئے. اب جیسے کہ رومن کے اندر الگ آئے گا، اور جو تورات کی جو لینگویج ہے اس کے اندر الگ آئے گا، بائبل کی جو پرانی لینگویج ہے اس کے اندر الگ آئے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کو ہم کنسیڈریشن میں لیں گے کہ یا تو پھر ادانہ ہوگا یا ازانہ ہوگا یا پھر ہدانہ ہوگا. یہ ہے اولاد قابل میں سے کون؟ ادریس علیہ السلام کی بیوی. ہدانہ ادانہ یا پھر جو ازانہ ہے، بنت بابل بنت محول بن خنوق بن قائن بن قابیل بن آدم. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ پچھلے ٹرم میں ہم نے یہ جانا تھا کہ قابل کے تعلق سے 2 باتیں ہوئی تھی، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دے کر اس کو وہی ختم کیا، اور ایک تھیری یہ بھی سامنے آئی تھی جو ہم نے دیکھا ہے، وہ آپ جا کے واپس سے دیکھ لیں کہ اس کی نسل چلی. اور اس کو بات جو یہ کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے یہ نیاندرتھل اور ہوموسیپین اس کا ملا جلا ہے. تو ہو سکتا میرے حساب سے بنی قابل کو ہی نیاندرتھل کہتے ہو یا پھر کوئی اور مخلوق ہو. بہرحال بنی قابل دکھنے میں اچھے ہٹے کٹے اور موٹے تازے تھے، چونکہ اس کی جو بہن تھی اس کے ساتھ ہی قابل نے شادی کی تھی اور حضرت حابیل کو اس نے قتل کیا تھا. تو بہرحال اس سے ایک قوم چلی اور ایک قوم بسی. ان شارٹ بنی قابل کو اس زمانے میں تڑی پار کر دیا ہوگا، ایگزائل جو بولتے ہیں شاید ان کو کیا ہو، اور وہ ایک الگ بستی میں جا کر رہتے ہو. ایک تھیوری یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے تھے جنہوں نے اللہ کے نام پر سب سے پہلے جہاد کیا، اور ادریس علیہ السلام ہی پہلے ہیں جنہوں نے سوئی کی ایجاد کی. ادریس علیہ السلام ہی پہلے ہیں جنہوں نے سلا ہوا کپڑا پہنا، اور ادریس علیہ السلام ہی پہلے ہیں جنہوں نے قلم کی ایجاد کی. تو بعد میں ہو سکتا وہ جہاد ہو گیا ہو اور اس کے بعد ایک سولوشن ٹریٹی ایک سائن ہو گئی ہو ان کے بیچ میں، پھر بعد میں یہ جو ان کی وائف ہے وہ ان کے نکاح میں آ گئی ہو اس طریقے سے. تو بہرحال یہ چیز ہے. اور اس کے بعد ان کی جو ہے ولادت ہوئی منف یا منفیس نامی شہر میں، اور اس کو حرم الحرامسا کہتے ہیں، حرمس الحرامسا. یہ ادریس علیہ السلام کو لوگ یہ اس نام سے بھی پکارتے تھے، یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہوتا تجربے والا. ٹھیک ہے نا. تو ادریس علیہ السلام یہ نبی تھے، اور نبی کے ساتھ ساتھ قلم کے موجد اور سائنس کے موجد جس کو ہم کہیں گے یہ رہے. احادیث میں بھی ان کی روایتیں آئی ہیں. بہرحال ہم اس کو اس میں یہاں سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس فقیہ الامت، انہوں نے حضرت کعب سے فرمایا ادریس کے بارے میں، یعنی ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان یعنی ورفعناہ مکانا علیہ کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا. اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ حضرت کعب اہل قرآن میں سے ہیں جو قرآن کو بہترین طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق نے بھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تراویح کے متعلق کہا تھا کہ آپ تراویح پڑھائیں.
چونکہ بہترین طریقے سے کعب بہت اچھی طریقے سے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کا نالج ان کے پاس تھا. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا. جی تو اب اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے، چونکہ نبی تھے اور اللہ کی رحمت ان پر تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے ان کی صحبت برقرار رہے، معرفت کے درجے پر پہنچتے رہیں. تو ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا. انہوں نے اس سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے. فرشتوں سے غالباً وہ ان کے پاس آنا جانا رہا ہو، تو اس فرشتے نے اس فرشتے کو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا کیجیے، آپ موت کے فرشتے سے میرے بارے میں بات کیجیے، مجھے زیادہ مہلت ملے. وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ان کی موت کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کی موت کب ہے، تب تک وہ حساب سے میں رہوں اور اس حساب سے عبادت کروں، اور میرے کو مہلت زیادہ سے زیادہ ملے اس لیے، اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں. تو فرشتے نے انہیں اپنے پاؤں پر چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا. چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے. کس کو؟ اس فرشتے کو جو ادریس علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے اوپر. تو اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی. تو ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ تو اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں. تو ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا. بھیجا گیا کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا. تو وہ تعجب کر رہے ہیں، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا تو علم تھا بے شک. اب ملک الموت ایک کنفیوژن میں تھے کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پہ رہتے ہیں، یہ آسمان پہ ان کی روح کیسے قبض ہوگی، اور وہ بھی چوتھے آسمان پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جاؤ اور چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کرو. اب وہ وہاں سے سوچتے آ رہے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنا ہے. تو وہ سامنے فرشتہ دکھا، اور فرشتے سے جب یہ گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ خود ادریس علیہ السلام اس وقت میں چوتھے آسمان پر ہی تھے. اور اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں. تو ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو. میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں. چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا. یہ تفسیر طبری کے اندر ہے، اور تفسیر سورہ مریم کے اندر تفسیر جو تاریخ طبری جو لکھے ہیں اسی طرح انہوں نے تفسیر بھی لکھے، اور وہ تفسیر کے اندر حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اب دوران معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. جی اور اس وقت میں انہوں نے وہ حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عنہما. عبداللہ بھی صحابی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، اور عباس بھی صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. یہاں پہ آیا کانٹرڈکشن جو میں بتا رہا تھا. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. اس میں کہتے ہیں اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرتے ہوئے فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہیں. جی تو یہ ہے چیز. دلیل بھی دی جا رہی ہے کیا کہ معراج کے وقت میں جب حضرت ادریس علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید. تو یہاں پر جو بات کہی ہے وہ نیک بھائی کہا گیا. اب چونکہ بھائی ہیں، اگر جد امجد ہوتے تو بیٹا بولتے. اس حساب سے دونوں صحابیوں کی نے اس بات کی تائید، اس کو کیا بولیں گے، سامنے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے الیاس اور ادریس ایک ہی. جبکہ آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید. چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اور انہوں نے بھی نیک بیٹے کی بات کہی، آدم علیہ السلام نے بھی بیٹا ہی کہا. اگر ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرف آپ کو بیٹا کہتے. ان دونوں کے جیسے جس طرح آدم علیہ السلام نے اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، تو کیا ہے
بیٹے کے تعلق سے بات کہی. اسی طرح اگر جد امجد ہوتے ادریس علیہ السلام تو ان کو بیٹا کہتے. لیکن یہ استدلال ایسا نہیں ہے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جس کا جواب نہ دیا جا سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راوی کو الفاظ اچھی طرح یاد نہ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کثر نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا ہو. اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا بولیں گے اس کو، انکساری کے ساتھ بولتے نہیں کیا، ہم چھوٹے لوگ ہیں، اپنے اندر بھی بات چلتی ہے، ہم کیا چھوٹے لوگ، آپ بڑے لوگ ہیں. تو اسے اس حساب سے چونکہ، اور دوسری چیز سامنے والے کا ادب بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کا ادب رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ادریس علیہ السلام نے ان کو نیک بھائی کہا ہو. آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا. اور ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جو اولو العظم پیغمبروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے تھے. ان سب حضرات پر درود و سلام نازل ہو. تو بہرحال ایک یہ چیز چلی آ رہی ہے، یہ کانٹرڈکشنز آگے ایسے بہت ساری چیزوں میں ہیں. تو ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ دونوں بھی انبیاء ہیں. تو کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک تھے، اور کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ تھے. تو یہ ہے ادریس علیہ السلام جنہوں نے بیسک جو سائنس کی جو بنیاد تھی ان کے ذریعے سے پڑھی، جنہوں نے قلم ایجاد کیا، جنہوں نے سوئی کی ایجاد کی اور سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے پہنا. اور کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے جہاد بھی کیا، اور وہ جہاد کس سے تھا؟ حضرت قابل. جہاد کے تعلق سے جو بنی قابل کے ساتھ میں ہوا ہے، اس تعلق سے آتا ہے کہ المسعودی مروج الذہب ان کا بیان ہے کہ قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام نے شہر قائم کیے تھے، قینان. اور قینان کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام کے والد یرد کے زمانے میں صرف بنی شیس کے خلاف بنی قابل نے جنگیں شروع کر دی تھی. بنی شیس مطلب شیس علیہ السلام کے بیٹے، اور قابل بنی قابل مطلب جو جس نے حضرت حابل کا جس نے قتل کیا، یہ بنی قابل، ان کے قابل کے اولادوں میں سے جو تھے یہ بنی قابل ہوئے، جس طرح بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں. تو بنی شیس کے خلاف میں یہ بنی قابل کے جو لوگ تھے انہوں نے جنگ شروع کر دی تھی. بلکہ وہ قوم قابل تفریحات، لہویات یعنی گانے بجانے، اور قمار بازی یعنی کہ جو جگار جس کو بولتے ہیں ہم، جگار کے تعلق سے ان سب کی شوقین تھی. تو دوسری طرف تہذیب کے مثبت ترقی کو ایک نقطہ عروج تک حضرت انوش کی چوتھی نسل میں سے بائبل کے اخنوک یعنی کہ اینوک یہ قرآنی حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنچائے. بائبل کے شجرے کے مطابق اخنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تھے. تو ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اس وقت میں بنی قابل میں بھی ایک کیا بولیں گے اس کو، ڈیولپمنٹ ہوا سوسائٹی کے اندر. جو سوشل ریفارمز آتے ہیں تو اس کے اندر سائنسی ایجادات بھی ہوئے. اور یہاں تک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ مروج الذہب کے اندر المسعودی نے لکھا ہے کہ کنان جو تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے دادا، انہوں نے شہروں کی تعمیر کی. ایک چیز ہے مل کر قبیلہ بنانا، بستی بنا کر رہنا، جس میں زیادہ کچھ ہوتا نہیں، جھوپڑی ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گھر ہوتے ہیں، اور ہم یوں کہیں کہ ایک کمپیکٹ لائف ہوتی ہے. لیکن شہر کا بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت میں سوسائٹی اس لیول پر پہنچ گئی تھی، ٹیکنالوجی، سائنس اور دوسرے جتنے بھی علم تھے وہ اس لیول پر پہنچ گئے تھے کہ ان کا ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ شہر قائم کرنے لگے. ان کے اندر ریفارمز، ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں. یعنی کیا کہ ان کے جو مادی جو ان کے پاس علم تھا اس میں اضافہ ہوا. تو اس وقت میں حضرت اب دونوں یہاں پر سوسائٹی ہیں، بنی قابل ہے اور بنی شیس ہے. تو بنی شیس انہوں نے سب سے پہلے شہر کام کیا، یہ ان کے اندر بھی چلا. اور اسی طرح ادھر بھی ایک چیز پیدا ہوئی بنی قابل کے اندر کہ یہ لوگوں کے اندر جگار عام ہو گیا. یہ لوگ گانے بجانے، مطلب کیا کہ گانے بجانے کا بھی ایک جو انسٹرومنٹس اس وقت میں قائم ہوئے ان کے سوسائٹی میں، اور جگار کھیلنے لگے. اور اس کے بعد میں اور کیا کہا گیا اس کے اندر، جو بھی لغو باتیں، تو وہ ساری چیزیں بنی قابل کے اندر آ گئی. اور ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا ہے، ان کو چھیڑا، کس کو؟ بنی شیس کو، اور ان کے اوپر حملے کرنے لگے. اب سیدھی بات ہے، دشمنی تھی تو الگ الگ سوسائٹیز بن گئی تھی، اور یہ لوگوں نے اس پر جو ہے جھگڑے فساد شروع کیے.
تو اس لیول کو کنٹرول کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام رہے. مفسرین قرآن حکیم نیز المسعودی مروج الذہب کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے. یہ بات غور کرنے کی کہ جس طرح قرآن ہے، جس طرح بائبل ہے، انجیل جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس طرح سے تورات اور زبور ہے، یہ 4 کتابیں، اس کے علاوہ 100 صحیفے بھی آئے، اور 100 صحیفوں میں سے 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اترے. تو مشرقی افریقہ میں حبشہ اور اریتریاکی کا توحیدی کلیسا اپنی بائبل میں کتاب اخنوک یا کتاب ہینوک یا پھر دا بک آف اینوک، انگلش میں اس کو کہیں گے دا بک آف اینوک، اس کا اضافہ کرتا ہے. کہاں پہ؟ ایتھوپین لوگ جو حبشہ، ابھی یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے الحمدللہ. بادشاہ نجاشی جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ مشرقی افریقہ میں حبشہ اور اریتریا کا توحیدی کلیسا اپنی بائبل میں اس چیز کا اضافہ کرتا ہے، دا بک آف اینوک کا. لیکن یہودی اور تمام مسیحی دیگر فرقے بشمول کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، مورمن وغیرہ اس کتاب کی توثیق نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ یہ کتاب صحیح نہیں، لیکن یہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ بک آف اینوک یعنی کہ یہ وہ صحیفے ہیں جو ادریس علیہ السلام پر اترے. ظاہر سے بات ہے صحیفوں کا وجود اگر ہو بھی تو اس کے اندر اب وہ اوتھینٹسٹی نہیں رہی. ہم بولتے ہیں نا کہ جس طرح قرآن ہے اس طرح بھی کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ باقی نہیں، اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے. تو ادریس علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں اگر ہو بھی تو یہ اس کیا بولیں گے، اس اتنی تصدیقی طور پر اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایگزیکٹ وہ ہو. تو اور نہ ہی ان کے بائبل کے نسخوں میں یہ کتاب شامل ہے. کن کے؟ یہ جو پروٹسٹنٹ ہیں، کیتھولک لوگ ہیں، جو عیسائی ہیں، اور جو باقی یہودی ہیں، یہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو امہریہ زبان کی حبشی بائبل میں اس صحیفے کا نام مصحف اخنوک ہے، جو صحیفہ حضرت ادریس علیہ السلام پر اترا. اس کے 7 حصے ہیں اور 108 باب ہیں جن کی طوالت مختلف ہے. جو کیا بولیں گے اس کو، کچھ زیادہ بڑے ہیں تو کچھ کم، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ کم پیجز والے ہیں. عہد رسالت میں شاہ حبشہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ اسی مذہب پر عامل تھے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شاہ حبشہ تھے حضرت نجاشی، یہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، اس لیے وہ صحابی نہیں ہوئے. لیکن وہ بادشاہ تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ ہوا، اور اس وقت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے جب ان سے کوشچن پوچھا گیا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. اور اس وقت میں بادشاہ نجاشی بھی رونے لگے، اور ان کے ساتھ کے جتنے پادری تھے اس وقت کے وہاں کے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ حق کہتے ہیں. تو یہ تھے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کے زمانے میں یہ جو بک آف اینوک جو ہے انہی کے ایریا میں اس وقت کے دور میں تھی، اور یہ اسی مذہب پر جو ہے عامل تھے، اس عمل کرتے تھے. اولاد آدم میں حضرت ادریس علیہ السلام پہلے رسول تھے، یعنی انہیں شریعت دی گئی تھی. تاریخ الامم والملوک، امام جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ انہیں اپنے زمانے میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. اب یہ تفرد بھی ہو سکتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوریانی نبی شمار کیا ہے. تو ہو سکتا ہے سوریانی قوم کے لیے ہو. تو اس حدیث کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے صحائف بھی سوریانی زبانی میں نازل ہوئے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام سامی زبانیں سوریانی ہی کی لسانی شاخیں ہیں. تورات اور مفسرین قرآن کے مطابق ان کا نام اخنوک تھا. قرآن میں انہیں نام کی بجائے لقب کے ذریعے سے ادریس سے یاد کیا گیا ہے. اور ان کے قرآنی لقب اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ سمیت مفسرین میں بحث پائی جاتی ہے کہ بظاہر عربی مصدر درس سے مشتق لگتا ہے، مگر قواعد زبان کے روح سے محل نظر ہے. تاہم کئی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کلام اللہ کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اب اس میں الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے ہے کہ ادریس جو ورڈ ہے یہ کون سی لینگویج کا ہے. تو امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور ایک علماء کا مجموعہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ادریس جو ہے درس اس کا مدرسہ، درس دینا، پڑھنا، اس سے درس اس کا مصدر ہے. یہ عربک گرامر جس کو پتہ ہو سمجھ سکتے ہیں کہ مصدر کسے کہتے ہیں. تو وہ اس مصدر سے ادریس ہے، یعنی کہ ان کا جو روٹ جو الفابیٹ ہیں درسا، دال، را، سین، اس سے ادریس نکلا، یعنی کہ وہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے. لیکن چونکہ سوریانی تھے تو اس لیے وہ بحث آتی کہ ادریس علیہ السلام کا جو نام ہے اس کا مطلب سوریانی لینگویج میں کیا ہوگا.
تو تاہم کئی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کلام اللہ کے کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور اس کا درس دیتے تھے، اس لیے ادریس لقب قرار پایا۔ اس رائے کی تائید حبشی بائبل کی کتاب مخنوق سے ہوتی ہے، جس میں کئی مقامات پر وہ اپنے بڑے صاحبزادے حضرت متوشلح کو خطاب کرتے ہیں، اور ایک مقام پر اپنے سارے بیٹوں اور دیگر مؤمنین کو جمع کر کے انہیں اپنے الہامات کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کے غالباً اس کے بعد میں ان کے بیٹے ہیں متوشلح، اس کے بعد میں ان کے ایک بیٹے ہیں اور لامک، غالباً لامک، اور ان کے بیٹے ہیں نوح، یعنی کہ ادریس علیہ السلام کے پر پوتے نوح علیہ السلام ہیں۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ ان کی خبر تو ہم نے ملنے والی نہیں، کیونکہ ان کو چوتھے آسمان پر ان کے روح قبض ہوئی تھی، تو یہی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم نوح علیہ السلام کے تعلق سے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔